الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون معیشت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا چوتھا باب ہے۔ اس سے پہلے اکل الاموال بالباطل کی بحث ہوئی۔ اب اگلی چیز تحریر و شہادت ہے۔ قرآن مجید میں تحریر و شہادت کے معاملات دو پہلوؤں سے زیر بحث آئے ہیں، ایک لین دین کے معاملات میں اور دوسرے وصیت کے معاملے میں۔ پہلا معاملہ لین دین کا ہے۔ اس کے لیے سورہ بقرہ کی آیات 282 283 سر عنوان ہے۔ آیات یہ ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوا وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم۔ ایمان والو، جب تم کسی مقرر مدت کے لیے ادھار کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو، اور چاہیے کہ اس کو تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے، اور جسے لکھنا آتا ہو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، بلکہ جس طرح اللہ نے اسے سکھایا وہ بھی دوسروں کے لیے لکھ دے، اور یہ دستاویز اسے لکھوانی چاہیے جس پر حق عائد ہوتا ہے، اور وہ اللہ اپنے پروردگار سے ڈرے اور اس میں کوئی کمی نہ کرے۔ پھر اگر وہ شخص جس پر حق عائد ہوتا ہے نادان یا ضعیف ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کے ولی کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور تم اس پر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی گواہی کرا لو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں تمہارے پسندیدہ گواہوں میں سے۔ 2 عورتیں اس لیے کہ اگر ایک الجھے تو دوسری یاد دلا دے، اور یہ گواہ جب بلائے جائیں تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کے وعدے تک اسے لکھنے میں تساہل نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ زیادہ مبنی بر انصاف ہے، گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا ہے، اور اس سے تمہارے شبوں میں پڑنے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر معاملہ روبرو اور دستگردہ نوعیت کا ہو تب اس کے نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
اور سودا کرتے وقت بھی گواہ بنا لیا کرو، اور متنبع رہو کہ لکھنے والے یا گواہی دینے والے کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ وہ گناہ ہے جو تمہارے ساتھ چپک جائے گا۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اس بات کو سمجھو کہ اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ ملے تو قرض کا معاملہ رہن قبضہ کرانے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اگر ایک دوسرے پر بھروسے کی صورت نکل آئے تو جس کے پاس رہن کی ہوئی چیز امانت رکھی گئی ہو وہ یہ امانت واپس کر دے، اور اللہ اپنے پروردگار سے ڈرتا رہے، اور اس معاملے پر گواہی کرا لے، اور گواہی جس صورت میں بھی ہو اس کو ہرگز نہ چھپاؤ، اور یاد رکھو کہ جو اسے چھپائے گا اس کا دل گناہ گار ہوگا، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیات کا سادہ ترجمہ ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو نزاعات سے بچنے کے لیے لین دین، قرض اور اس طرح کے دوسرے مالی معاملات میں تحریر و شہادت کے اہتمام کی ہدایت کی گئی۔ یہاں یہ بات رک کر سمجھ لیجئے کہ دین کے کسی حکم کو بھی دیکھتے وقت سب سے پہلے اس چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ دین کا مقصد تزکیہ ہے، یعنی وہ ایک مسلمان کی حیثیت سے میری انفرادی زندگی کو بھی پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے اور میری اجتماعی زندگی کو بھی پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اب اگر میں دوسروں کے ساتھ روز جھگڑوں میں الجھا ہوا ہوں، میری مقدمے بازی چل رہی ہے، تو یہ چیز دل کی آلودگی کا باعث بن جاتی ہے۔ اس میں پیشیاں بھگتی جاتی ہے، ہم وکیلوں کے پاس جاتے ہیں، پھر وہ جھوٹ سچ سکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری بہتری کے لیے، ہمیں نزاعات سے بچانے کے لیے اپنی کتاب میں اور اپنی شریعت میں اس چیز کی ہدایت فرمائی ہے کہ قرض اور لین دین کے معاملات، اس لیے کہ سب سے بڑھ کر یہی معاملات ہوتے ہیں جن میں جھگڑے دراتے ہیں۔ تحریر کی بھی ضرورت ہے اور شہادت کی بھی ضرورت ہے۔ میں عرض کر چکا کہ مقصد وہی ہے کہ میری زندگی، آپ کی زندگی، اگر ہم مسلمان ہیں تو بالکل پاک رہے، اس میں نہ کوئی کینہ ہو، نہ کوئی حسد ہو، نہ کوئی بغض ہو، نہ دوسروں کے خلاف کوئی منصوبہ بندی ہو، صفائی اور پاکیزگی کی زندگی۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے۔ وہ لوگ جو دین کے اس مقصد کو نہیں سمجھتے اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ دین کوئی عالمی نظم قائم کرنے کے لیے آیا ہے، وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن جیسی کتاب میں اس چھوٹے سے مسئلے کو موضوع بنا لیا گیا ہے، یہ مسئلہ دین کے مقصد کے لحاظ سے چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں تو جتنے جھگڑے لوگوں کے درمیان پیدا ہوتے ہیں وہ زیادہ تر یہی ہوتے ہیں، یعنی ہر آدمی دوسرے کو قتل کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوتا۔ یہی مالی معاملات، لین دین، سودے، بازار، یہی ہے جو جھگڑوں کا باعث بنتے ہیں۔ ابھی بھی جا کے آپ عدالتوں میں دیکھیے تو دیوانی مقدمات کی بھرمار ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جس وقت ہم یہ معاملات کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری اہتمام نہیں کرتے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ اس آیت میں مسلمانوں کے نزاعات سے بچنے کے لیے لین دین، قرض اور اس طرح کے دوسرے مالی معاملات میں تحریر و شہادت کے اہتمام کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس کے احکام کا جو خلاصہ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں بیان فرمایا ہے، تفہیم مدعا کے لیے وہ ہم انہی کے الفاظ میں یہاں نقل کر دیتے ہیں۔ تدبر قرآن میں استاذ امام نے خلاصہ کر دیا۔ یہ ہدایات ہیں، ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر بحث کی ضرورت ہو سوائے ایک مردوں اور عورتوں کی شہادت کے معاملے کے۔ اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے، باقی صرف احکام کو دیکھ لینا چاہیے اور اس مقصد کو سامنے رکھ کے دیکھنا چاہیے جس کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے۔
استاد امام لکھتے ہیں جب کوئی قرض کا لین دین ایک خاص مدت تک کے لیے ہو تو اس کی دستاویز لکھ لی جائے. یعنی پہلی ہدایت یہ ہے جب کوئی قرض کا لین دین ایک خاص مدت تک کے لیے ہو. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ میں نے صبح آپ سے 10 روپے پکڑے کہ بھائی ابھی دیتا ہوں، اس کی نوعیت الگ ہے. اس کو آگے بیان کر دیا ہے کہ دستگردہ نوعیت کے معاملات میں یہ ضروری نہیں ہوتا، لیکن ایک خاص مدت کے لیے لین دین ہو رہا ہے، کہیں جانا ہے، کہیں آنا ہے، کچھ وقت کے بعد اس طرح کے معاملات ہونے ہیں. یہ جب مدت پیدا ہو جاتی ہے تو اس میں شیطان کے لیے دراندازی کے بڑے مواقع ہوتے ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ اس کی دستاویز لکھ لی جائے. دوسری چیز کیا ہے؟ یہ دستاویز دونوں پارٹیوں کی موجودگی میں کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے، اس میں کوئی دغل فصل نہ کرے. ہمارے عام طور پر تو یہ لفظ دغل فصل ہے، لیکن بعض علاقوں میں یہ اس طرح بھی بولا جاتا ہے. یہ دستاویز دونوں پارٹیوں کی موجودگی میں کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے، اس میں کوئی دغل فصل نہ کرے. یعنی کوئی دھوکہ دینا، کوئی چالاکی کرنا، کوئی ایسی تدبیر کرنا کہ اس سے نقصان پہنچ جائے، یہ نہ کرے. اور جس کو لکھنے کا سلیقہ ہو اس کو چاہیے کہ وہ اس خدمت سے انکار نہ کرے. لکھنے کا سلیقہ اللہ کی ایک نعمت ہے. اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ آدمی ضرورت پڑنے پر لوگوں کے کام آئے. اس نصیحت کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ اس زمانے میں لکھے پڑھے لوگ کم تھے. دستاویزوں کی تحریر اور ان کی رجسٹری کا سرکاری اہتمام اس وقت تک نہ عمل میں آیا تھا اور نہ اس کا عمل میں آنا ایسا آسان تھا. یعنی ایک قبائلی تمدن تھا، بہت زیادہ لوگ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ جس کو لکھنا آتا ہو وہ انکار نہ کرے، اس لیے کہ یہ اللہ نے اسے سکھایا ہے. اس سے اس حقیقت کی طرف بھی توجہ دلا دی کہ انسان جو کچھ یہاں اپنی محنت سے سیکھتا ہے یا دنیا میں اس کو جو تعلیم ملتی ہے یا جو حقائق اس پر منکشف ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ ہی کی عنایت ہے. اور اس میں صرف اتنا فرق پڑتا ہے کہ وہ چیز جو میرے اندر بالقوہ رکھی گئی ہے اس کے اظہار کے ذرائع بظاہر گرد و پیش میں ہوتے ہیں. کسی استاد نے پڑھا دیا ہے، کوئی اچھا ماحول مل گیا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا اگر میرے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی صلاحیت نہ رکھی ہوتی اور اس کے مواقع میرے لیے وہ پروردگار پیدا نہ کرتا. یہ لکھنا پڑھنا ہم کسی بیل اور بھینس کو نہیں سکھا سکے. دستاویز کے لکھوانے کی ذمہ داری قرض لینے والے پر ہوگی، اس لیے کہ اس کو ادا کرنا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ کوئی اس نوعیت کی بات لکھ دی جائے جو کل اس کے لیے پریشانی کا باعث بنے. وہ دستاویز میں اعتراف کرے گا کہ میں فلاں بن فلاں کا اتنے کا قرض دار ہوں، اور لکھنے والے کی طرح اس پر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس اعتراف میں تقوی کو ملحوظ رکھے اور ہرگز صاحب حق کے حق میں کسی قسم کی کمی کرنے کی کوشش نہ کرے. یہ ہدایت بھی اس لیے دی ہے کہ زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، تو ممکن ہے کہ کوئی آدمی دستاویز لکھواتے وقت دوسرے کے ساتھ کوئی دھوکہ کر لے. اب یہ صورت اس طرح کی نہیں رہی، زیادہ لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت اس ہدایت کی ضرورت تھی. اگر یہ شخص کم عقل ہو یا ضعیف ہو یا دستاویز وغیرہ لکھنے لکھانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو جو اس کا ولی ہو یا وکیل ہو وہ اس کا قائم مقام ہو کر انصاف اور سچائی کے ساتھ دستاویز لکھوائے. یہ جتنی چیزیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان میں ایک طرف تو وہ اصولی چیز ہے کہ تمہیں نزاعت سے بچنا ہے، تمہیں اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا ہے، تمہارے ہاں جھگڑے نہیں ہونے چاہیے. جھگڑے ہوں گے تو پھر وہ ساری آفات در آئیں گی جن سے انسان کا نفس آلودہ ہوتا ہے. پھر بغض ہوگا، پھر کینہ ہوگا، پھر دشمنیاں ہوں گی، پھر ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بنیں گے، پھر جھوٹ بددیانتی اور معلوم نہیں کیا کہ کچھ اس میں آ جائے گا. تو اصل مقصود جو ہے وہ یہ ہے اور اصولی ہدایت اس کے لیے ہے. لیکن تمام ہدایات میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس وقت کی صورتحال کا لحاظ رکھ کے ہدایت دی جا رہی ہے. یعنی اگر میں اس کو بیان کروں تو میں یہ کہوں گا
کہ اس میں دو چیزیں آپ کو بالکل ساتھ ساتھ ملیں گی. یعنی ایک یہ ہے کہ وہ اصول اور ضابطہ کیا ہے جو ابدی حیثیت رکھتا ہے، وہ ہدایت کیا ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کے وہ لوازم کیا ہیں جو وقت نے پیدا کر دی ہیں. یہ چیز ملحوظ رکھیے، آگے بعض چیزوں کو سمجھنے میں اس سے آسانی ہوگی. یعنی میں جس چیز طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر یہ کہنا کہ لکھنے والا ڈھونڈا جائے، یہ کہ لکھنے والا انکار نہ کرے، یا یہ بات کہ لکھوانے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھے. ظاہر ہے کہ لوگ کم پڑھے لکھے ہیں، پڑھا لکھا کوئی آدمی شاذ ملتا ہے، حالات ایسے ہیں کہ جن کے اندر ان ساری تدابیر کی ضرورت ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو اس ماحول نے، اس وقت کی ضرورت نے پیدا کرتی ہیں. ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ اللہ تعالیٰ اپنی شریعت کا کوئی حکم بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اصول کے ساتھ وہ چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں جن کا تعلق اس کے طریقہ کار سے ہوتا ہے اور وہ سرتسر وقت کے حالات کے لحاظ سے ہوتی ہیں. یعنی اصول اور اس کے اطلاقی پہلو بعض اوقات ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. چنانچہ ایک فقیہ شخص کا کام یہ ہے کہ وہ ان کو الگ الگ سمجھے اور یہ جانے کہ اس میں کیا چیز ابدی ہے اور کیا چیز ہے کہ جو ان حالات کی وجہ سے ناگزیر ہے کہ کہی جائے. یہ میں توجہ دلا رہا ہوں اس جانب. قرآن مجید میں جب بھی کوئی حکم اصول سے اوپر اٹھ کر اس طرح بیان کیا جاتا ہے تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ شامل ہو جاتی ہیں، اور یہی چیز احادیث میں ہوتی ہے کیونکہ وہ تو ہے ہی سرتسر اطلاقی. اگر یہ شخص کا مقل ہو، یعنی اوپر فرمایا تھا کہ لکھوانے والا وہ ہے کہ جس نے قرض لیا ہے، تو اب یہ چوتھی بات ہے کہ اگر یہ شخص کا مقل ہو یا ضعیف ہو یا دستاویز وغیرہ لکھنے لکھانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو جو اس کا ولی ہو یا وکیل ہو وہ اس کا قائم مقام ہو کر انصاف اور سچائی کے ساتھ دستاویز لکھوائے. اس پر دو مردوں کی گواہی ثبت ہوگی. اس پر دو مردوں کی گواہی ثبت ہوگی جن کے متعلق ایک ہدایت یہ ہے کہ وہ من رجالکم، یعنی اپنے مردوں میں سے ہوں، جس سے بیک وقت دو باتیں نکلتی ہیں. ایک یہ کہ وہ مسلمان ہوں، دوسری یہ کہ وہ اپنے میل جول اور تعلق کے لوگوں میں سے ہوں کہ فریقین ان کو جانتے پہچانتے ہوں. دوسری ہدایت یہ کہ وہ ممن ترزون، یعنی پسندیدہ اخلاق و عمل کے ثقہ، معتبر اور ایماندار ہوں. اب اس میں بھی ظاہر ہے کہ دستاویز پر شہادت حاصل کرنی ہے، تو اس میں جس طرح کچھ اصولی بات کہی گئی ہے اسی طرح اس وقت مسلمانوں کی صورتحال کیا ہے اور اس وقت تمدن کی صورتحال کیا ہے اس کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے. اس کو ہم الگ کر کے آگے دیکھیں گے. چھٹی بات یہ ہے کہ اگر مذکورہ صفات کے دو مرد میسر نہ آ سکیں تو اس کے لیے ایک مرد اور دو عورتوں کا انتخاب کیا جا سکتا ہے. دو عورتوں کی شرط اس لیے ہے کہ اگر ایک سے کسی لغزش کا صدور ہوگا تو دوسری کی تذکیر و تنبیہ سے اس کا سدباب ہو سکے گا. یہ فرق عورت کی تحقیر کے پہلو سے نہیں ہے، یعنی یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ عورت میں ذہانت کم ہوتی ہے یا اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، اس وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کی مزاجی خصوصیات اور اس کے حالات و مشاغل کے لحاظ سے یہ ذمہ داری اس کے لیے ایک بھاری ذمہ داری ہے. اب یہ وہ چیز ہے کہ جس میں بہت کچھ اس تمدن کا اور وقت کے حالات کا اثر آ جاتا ہے. اس وجہ سے شریعت نے اس کے اٹھانے میں اس کے لیے سہارے کا بھی انتظام فرما دیا ہے. یعنی زیادہ تر خواتین وہ تھیں کہ جو گھروں ہی میں رہتی تھیں. یہ جو موجودہ زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین باہر بھی نکلی ہیں، انہوں نے تعلیم بھی بہت پائی ہے، وہ مختلف ذمہ داریاں بھی انجام دے رہی ہیں، ان کی تربیت بھی بالکل اور طریقے سے ہوتی ہے. یہ سب چیزیں آج کی ہیں. صدیوں تک یہ معاملہ رہا ہے کہ مرد باہر کے معاملات سنبھالتے تھے اور عورتیں گھر در کی ذمہ داریاں انجام دیتی تھیں، اور اس وقت کے تمدنی حالات اور معاشرتی تقاضوں اور ثقافتی روایات کے تحت زیادہ تر گھروں ہی میں اور اپنے ماحول کی عورتوں ہی میں رہتی تھی. تو اس سے انسان کے اندر کچھ مزاجی خصوصیات پیدا ہوتی ہیں اور کچھ ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جو بعض معاملات سے اس کو غیر متعلق کر دیتی ہیں.
یعنی اگر کسی شخص نے کبھی منڈی بازار کو دیکھا ہی نہیں ہے، اس کو ہمیشہ کسی کمرے ہی میں بند رکھ کے تربیت دی گئی ہے، تو بہت سے وہ معاملات اس کے لیے اجنبی ہو جائیں گے کہ جن کو ہم اب روزمرہ سمجھتے ہیں۔ یہ فرق سمجھ لیجئے۔ یعنی ایک بات یہ ہے کہ شہادت ہونی چاہیے، یہ اصولی بات ہے، یہ ایک ابدی حکم ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ شہادت کن کی لی جائے۔ مسلمان اس وقت جس صورتحال میں ہیں اس وقت ان کی معاندت ہے غیر مسلموں کے ساتھ، جنگ کسی صورت پیدا ہوئی ہے، معاہدات کیے جا رہے ہیں اور توڑے جا رہے ہیں۔ مدینے میں بھی یہی صورتحال ہے، باہر بھی یہی صورتحال ہے۔ منافقین کا ایک پورا گروہ موجود ہے۔ چنانچہ من رجالکم، یہ ہدایت فرمائی جا رہی ہے کہ اس میں اپنے مرد ڈھونڈو، یہ نہ ہو کہ یہ لوگ اپنی کسی دشمنی کے لیے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیں۔ اور عورتیں اس وقت جس صورتحال میں ہیں، اس وقت ان کی جو تمدنی خصوصیات ہیں، اس وقت ان کے مزاج کی جو نوعیت ہے، ان کے اس وقت کے مشاغل نے انہیں جس طرح لین دین اور باہر کے معاملات سے غیر متعلق رکھا ہوا ہے، ان کو سامنے رکھ کر یہ بتایا جا رہا ہے۔ یعنی یہ اس کا اطلاقی پہلو ہے، اس کو یہاں بہت اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ بلکہ اس کی مزاجی خصوصیات اور اس کے حالات و مشاغل کے لحاظ سے یہ ذمہ داری اس کے لیے ایک بھاری ذمہ داری ہے۔ اس وجہ سے شریعت نے اس کے اٹھانے میں اس کے لیے سہارے کا بھی انتظام فرما دیا ہے۔ جو لوگ کسی دستاویز کے گواہوں میں شامل ہو چکے ہوں، یہ 7ویں بات ہے، اندت طلب ان کو گواہی سے گریز کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ حق کی شہادت ایک عظیم معاشرتی خدمت بھی ہے۔ یعنی اب گواہی دے دی ہے تو پھر اس گواہی کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور شہداء اللہ ہونے کے پہلو سے اس امت کے فریضہ منصبی کا ایک جز بھی ہے۔ یعنی یہ بہت بڑی چیز ہے، اس لیے کہ ہم مسلمانوں کو ایمان کے جو تقاضے بتائے گئے ہیں ان میں سے ایک تقاضا ایمان قیام بالقسط بھی ہے۔ یعنی ہم سچائی پر قائم ہوں گے، سچائی کی شہادت دیں گے، اور یہی شہادت اس امت کے اوپر بھی لازم ہے کہ یہ پوری دنیا کے سامنے پیش کرے گی۔ قرض کے لین دین کا معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، اگر وہ کسی مدت کے لیے ہے، دستگردہ نوعیت کا نہیں ہے، تو اس کو قید تحریر میں لانے سے گرانی نہیں محسوس کرنی چاہیے۔ یہ زندگی کا تجربہ ہے۔ یعنی عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ اب کیا ہے، دوستوں میں ایک معاملہ ہو رہا ہے اور کہاں آپ دستاویز لکھیں اور یہ کریں، نہیں، اعتماد کر لینا چاہیے۔ تو فرمایا کہ یہ نہ کرو، جب جھگڑا ہو جائے گا، جب نزاع پیدا ہو جائے گی، اس وقت تمہیں افسوس ہوگا کہ کیسی غلطی کر بیٹھے ہو۔ جو لوگ اس کو زحمت سمجھ کر ٹال جاتے ہیں، وہ سہل انگاری کی وجہ سے بسا اوقات ایسے جھگڑوں میں پھنس جاتے ہیں جن کے نتائج بڑے دور رس نکلتے ہیں۔ مذکورہ بالا ہدایات اللہ تعالیٰ کے نزدیک حق و عدالت سے کریم، گواہی کو درست رکھنے والی اور شک و نزاع سے بچانے والی ہیں۔ یہ مقاصد ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی ہے، اس لیے معاشرتی صلاح و فلاح کے لیے ان کا اہتمام ضروری ہے۔ اور ان میں جو چیز اندر کار فرما ہے وہ وہی ہے کہ میرے نفس کی پاکیزگی مجروح نہ ہو، اس لیے کہ وہی چیز ہے جس پر میری عاقبت منحصر ہے۔ دستگردہ لین دین کے لیے تحریر و کتابت کی پابندی نہیں ہے۔ آگے ایک بات یہ کہی ہے کہ جو دستگردہ لین دین ہے، یعنی صبح ایک چیز لی، بازار میں بیٹھے ہوئے ایک دکاندار نے دوسرے دکاندار لے لیا، ایسے ہی میں نے ہمسائے سے کوئی چیز مانگ لی کہ کل دے دوں گا، تو یہ دستگردہ نوعیت کا لین دین ہے، اس کے لیے تحریر و کتابت کی پابندی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی اہمیت رکھنے والی خرید و فروخت ہوئی ہے تو اس پر گواہ بنا لینا چاہیے تاکہ کوئی نزاع پیدا ہو تو اس کا تصفیہ ہو سکے۔ یہ ظاہر ہے کہ اسی صورت میں ہوگا جب کہ وہ چیز ابھی آپ کو دی نہیں گئی ہے، یا چیز تو خرید لی گئی ہے لیکن اس کی ادائیگی بعد میں کرنی ہے، تو اس طرح کے موقعوں پر بھی تحریر لکھ لینی چاہیے۔ آخری بات یہ فرمائی ہے کہ نزاع پیدا ہو جانے کی صورت میں کاتب یا گواہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کسی فریق کے لیے جائز نہیں ہے۔ کاتب اور گواہ ایک اہم اجتماعی اور تمدنی خدمت انجام دیتے ہیں، اس وجہ سے ان کو بلا وجہ نقصان پہنچانے کی کوشش کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ثقہ اور محتاط لوگ
گواہی اور تحریر وغیرہ کی ذمہ داریوں سے گریز کرنے لگیں گے اور لوگوں کو پیشہ ور گواہوں کے سوا کوئی معقول گواہ ملنا مشکل ہو جائے گا۔ اس زمانے میں ثقہ اور سنجیدہ لوگ گواہی وغیرہ کی ذمہ داریوں سے جو بھاگتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ کوئی معاملہ نزاعی صورت اختیار کر لیتا ہے تو اس کے گواہوں کی شامت آ جاتی ہے۔ یہ بیچارے ہتک، اغوا اور نقصان مال و جائیداد بلکہ قتل تک کی تعدیوں کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ قرآن نے اس قسم کی شرارتوں سے روکا کہ جو لوگ اس قسم کی حرکتیں کریں گے وہ یاد رکھیں کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی نافرمانی نہیں ہے جو آسانی سے معاف ہو جائے گی، بلکہ یہ ایک ایسا فسق ہے جو ان کے ساتھ چمٹ کے رہ جائے گا اور اس کے برے نتائج سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ یہ بڑی سخت تنبیہ ہے، یعنی گواہوں کی عزت، گواہوں کا وقار، گواہوں کے لیے سہولت، یہ وہ چیز ہے کہ مسلمان کی حیثیت سے جس میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ جو لوگ گواہ بنا دیے گئے ہیں ان کے اوپر کسی نوعیت کا دباؤ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جو گواہی دینا چاہتے ہیں وہ پورے یقین کے ساتھ دیں، پوری سچائی کے ساتھ دیں، اور جو گرد و پیش کے لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس معاملے میں اس دن کو یاد رکھیں جس دن خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، کیونکہ قرآن نے یہاں یہ بتا دیا ہے کہ یہ معمولی معاملہ نہیں ہے۔ اگر تم نے اس طرح کی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو یہ وہ گناہ ہے جو چمٹ کے رہ جائے گا۔ چمٹ کے رہ جائے گا مطلب یہ ہے کہ اس سے پیچھا چھڑانا آسان نہیں ہوگا، یہ احاطہ کر لے گا اور ہو سکتا ہے کہ جہنم تک پہنچا دے۔ تو یہ احکام کا خلاصہ ہے۔ اب اس میں جو اہم چیزیں ہیں ان پر ہم اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔